آج انشاءاللہ آیت نمبر 36 سے لے کر آیت نمبر 42 تک انشاءاللہ ہم جو سرسری طور پر کچھ اہم باتیں انشاءاللہ جاننے کی کوشش کریں گے۔ یہ بتایا گیا تھا کہ عزیز مصر کی بیوی نے کہ یوسف علیہ السلام سے کہا کہ تم سب محلے کی خواتین یا جو ہے خاندان کی جو خواتین ان کے سامنے آئے۔ جب انہوں نے دیکھا تو انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے۔ پھر جب برائی کی طرف دعوت دی گئی تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ مجھے جیل جانا زیادہ پسند ہے اس بنسبت کہ آدمی میں گناہ کروں۔ انہوں نے دعا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا، پھر آپ دوبارہ جیل میں چلے گئے۔ یہ تو پرانا سبق تھا۔ آج کا دیکھیے، وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ۔ جب یوسف جیل میں گئے تو آپ کے ساتھ دو نوجوان بھی جیل میں داخل ہوئے۔ قال احدهما، ان میں سے ایک آدمی نے یوسف سے پوچھا، انی ارانی اعصر خمرہ، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں جو ہے شراب نچوڑ رہا ہوں۔ اور دوسرے آدمی نے کہا، انی ارانی احمل فوق رأسی خبزا، میں دیکھتا ہوں کہ میرے سر پر ٹوکری ہے اور ٹوکری میں روٹیاں ہیں۔ تأکل الطیر من، اس روٹی کو پرندے نوچ نوچ کے کھا رہے ہیں۔ نبئنا بتأویلہ، اے یوسف آپ اس کی تعبیر بتائیں۔ انا نراک من المحسنین، ہم آپ کو احسان کرنے والوں میں سے، بھلے لوگوں میں سے ہم دیتے ہیں، پاتے ہیں آپ کو۔ یہاں دوسرا خواب کو سورہ یوسف میں 3 خواب کا ذکر ہے، ٹھیک ہے، اور 3 خواب کی تعبیر کا بھی ذکر ہے۔ تو پہلا خواب ہم نے دیکھا تھا جہاں سے سورہ یوسف کا آغاز ہوا کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا تھا یعقوب سے کہ میں کیا کرتا ہوں، 11 ستاروں کو، ایک چاند اور سورج کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھتا ہوں۔ اس کی تعبیر سب سے آخر میں ہے قرآن میں، اللہ تعالیٰ سورہ یوسف میں اس کی تعبیر اللہ نے آخر میں بیان فرمایا۔ یہ دوسرا خواب تھا 2 جیل کے ساتھیوں کا، قیدیوں کا۔ خواب یہ تھا کہ ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ میں بادشاہ کے لیے شراب نچوڑ رہا ہوں، اور دوسرا آدمی کہہ رہا ہے کہ میرے سر پر روٹیاں ہیں، ٹوکری میں روٹیاں ہیں، اور وہ روٹیاں پرندے نوچ نوچ کے کھا رہے ہیں۔ اس کی تعبیر آپ بتا دیجئے۔ سبحان اللہ، یوسف علیہ السلام کا ایک نیا کردار، ایک نیا اسوہ ہمارے سامنے یہاں آ رہا ہے۔ کیا اسوہ ہے یہ؟ اسوہ یہ کہ آپ جہاں کہیں بھی رہو، سمجھ رہے ہیں آپ، توحید کی دعوت، سنت کی دعوت سے ہم کو جو ہے غافل نہیں ہونا ہے۔ ہم کہیں بھی رہیں، آپ دکان پہ رہیں، مارکیٹ میں رہیں، کہیں بھی رہیں، جو بھی موقع ملا، یوسف علیہ السلام کی ایک دعوتی زندگی یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ ایک دعوتی کردار اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے رکھ رہا ہے۔ دعوتی کردار کیا ہے؟ اپارچونیٹیز کو غنیمت جانے، مواقع، جو بھی موقع ملے دین پہنچانے کا، اس کو ضائع نہ کریں، اس کو یوٹیلائز کریں، اس سے فائدہ اٹھائیں، اس کو لوگوں تک جو ہے دین پہنچانے کا ذریعہ سمجھیں۔ تو اسی لیے یوسف نے جگہ جب 2 قیدی میرے پاس آ چکے ہیں ایک سوال لے کر، ٹھیک ہے، اب یہ ایک وقت ہے کہ ان کو کیا کریں، ہم دین کی بات بتائیں۔ تو دیکھیں آپ کہتے ہیں سبحان اللہ، قال، یوسف نے کہا، لا یأتیکما طعام ترزقانہ الا نبأتکما بتأویلہ قبل ان یأتیکما، کہا کہ تمہارا کھانا تمہارے پاس آنے سے پہلے میں اس خواب کی تعبیر بتا دوں گا۔ دعوتی نقطے میں ایک بات یاد رکھیں کہ سامنے والے کو بور نہیں کرنا ہے، سامنے والے کو جو ہے مگر آپ زبردستی کوئی بات نہیں بتانا، ایک نیچرلٹی چاہیے، ایک فطری چیز، ایک فطری لگاؤ ہونا چاہیے۔ تو اسی بنیاد پر یوسف نے کہا کہ دیکھو تمہارا کھانا ابھی گھنٹی بجنے والی، جیل میں کھانا آنے والا ہے 10-15 منٹ میں، 10-15 منٹ سے پہلے آپ کی خواب کی تعبیر میں بتا دوں گا، مگر اس سے پہلے میری بات سنی۔ کون سی بات ہے یہ؟ ذالکما مما علمنی ربی۔ سبحان اللہ، دعوت کا آغاز علم سے کرتے ہیں، اور دعوت کا آغاز جو ہے اللہ کے علم سے کرنا چاہتے ہیں، تو کہتے ہیں ذالکما مما علمنی ربی، تم دونوں کو جو بات بتانے والا ہوں نا، یہ وہ بات ہے جو رب نے مجھے سکھایا۔ سبحان اللہ، علمنی ربی، میرے رب نے مجھے سکھایا، میں بڑی بات بتاتا ہوں۔
تو دعوتی اسلوب کے تحت ایک بات یاد رکھیں، سامنے والے کے میں 2 بات بتانے والا ہوں، آپ کو 3 بات بتانے والا ہوں، میں 5 منٹ آپ سے بات کرنے والا ہوں، 10 منٹ ایک قید کے ساتھ جب بولیں گے نا، سامنے والا پہ 10 منٹ سن لوں گے میرے آپ، تو یہ ایک طریقہ ہے آدمی کو متوجہ کرنے کا، آدمی کو اپنی بات میں پہنچانے کا، اور آدمی کو ایک کمفورٹ زون میں رکھ کر دین کی بات پہنچانے کا۔ جب آدمی ان کمفورٹ زون میں رہے گا، سمجھ رہے ہماری بات پہ سنے گا نہیں، توجہ نہیں دے گا ہماری بات کو، تو اس لیے یوسف نے کہا کھانا آنے سے پہلے میں سنا دوں گا، آپ کی تعبیر مل جائے گی، اس سے پہلے میری بات سنی۔ تو دعوت کا آغاز کیسے کرنا؟ کہتے ہیں ذالکما مما جو میں بات بتا رہا ہوں نا آپ کو، یہ میری اپنی بات نہیں ہے، یہ میرے رب نے مجھے بتایا، قرآن میں بتایا، میرے رب نے میرے نبی کو بتایا۔ اس طریقے سے سمجھ رہے آپ، رب کائنات سے اپنی بات کا آغاز کریں، رب کائنات کے علم سے اپنی بات کو جو شروع کریں، یقین رکھیں کہ اس کا بڑا اثر سامنے والے پہ ہو سکتا ہے۔ تو کہا ذالکما مما علمنی ربی، اس کے بعد کہتے ہیں دیکھیں آپ، انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ وهم بالآخرۃ هم کافرون، کہا کہ برات کا اظہار۔ نمبر 2، دعوت میں یوسف علیہ السلام جو طریقہ دعوت تھا، پہلا یہ کہ انہوں نے اللہ کے علم سے اپنی دعوت کا آغاز کیا، بات شروع کی۔ نمبر 2، براعت سے انہوں نے جو ہے اپنی دعوت کا آغاز کیا، کہا میں ان لوگوں کو چھوڑ دیا ہوں جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے، آخرت سے غافل ہیں، ان سے میرا کوئی ناطہ نہیں، ان سے میرا کوئی تعلق نہیں۔ سبحان اللہ، یہ تو بہت بڑی دعوت ہوگی 2 منٹ کے اندر۔ یوسف نے کہا کہ میرا ان لوگوں سے کوئی ربط نہیں ہے، ایسی قوم سے جو اللہ پر ایمان نہیں لاتی اور آخرت سے غافل ہے، ان سے میرا کوئی ناطہ نہیں۔ تو سیدھے سیدھے یہ بات بتانا چاہتے یوسف علیہ السلام، ٹھیک ہے، میرا تعلق ان لوگوں سے ہے جو اللہ پر ایمان لاتے اور آخرت والی زندگی گزارتے ہیں، آخرت کا ڈر، آخرت کا خوف والی زندگی گزارتے ہیں، ان کا میرا تعلق ہے۔ تو یہ جو برات ہے نا، یہ بہت کام کی چیز ہے۔ کہیں بھی گئے آپ، ایسی محفل میں گئے جہاں غیر ضروری باتیں ہو رہی، آپ ایک ہی جملہ کہا، یہ جو کام ہو رہا ہے نا، ان سب سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایک میلاد کی محفل میں گئے آپ، مثال بتا رہا ہوں، ایک میلاد کی محفل میں گئے، ایک چہلم کی محفل میں گئے آپ، ٹھیک ہے، آپ نے کہہ دیا کہ یہ سب جو کام ہو رہا ہے نا، اس سے میرا کوئی تعلق نہیں، یہ نبی کی سنت نہیں۔ تو یہ جو برات کا اظہار بھی ہے نا، سمجھ رہے آپ، بہت کام کی چیز ہوتی ہے، خاص طور پر کچھ خاص مواقع میں۔ اپنے ابراہیم نے بھی جو ہے یہ طریقہ اپنایا تھا، انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ، تو اس کو کہا کہ میں تمہارے اور تمہارے معبودوں سے بری ہوں، بلی حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ تو یہ برات ہے نا، عقیدے میں 2 مسئلے ہیں، ایک ہوتا ہے الولا اور ایک ہوتا ہے البرا۔ برا کے معنی یہ ہیں کہ معبودان باطلہ، شرکیہ باتیں اور یہ بدعت کی باتوں سے اپنے آپ کو بری قرار دینا، میرا تعلق ان سے نہیں ہے، یہ برات ہے۔ اور ولا کیا ہے؟ اللہ کے لیے، اوپر ہے نا، اوپر کا جملہ، اللہ پر ایمان لانے والے، آخرت پر ایمان رکھنے والوں کے ساتھ اپنی دوستی بتانا، یہ ولا ہے۔ عقیدے میں بہت گہرا مسئلہ ہے، وہ ہمارا موضوع نہیں ہے فی الحال، تو ہم یہ بتانا چاہ رہے تھے۔ یوسف علیہ السلام نے برات کا اظہار کیا اور کہا کہ پھر جب آدمی کے دیکھیں آپ، یوسف نے جب کہا کہ میرا تعلق ان لوگوں سے نہیں جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، تو ایک لازمی سوال ہے پھر آپ کس کے فالوور ہیں؟ تو اس کا جواب دیا آیت نمبر 38 میں، کہا واتبعت ملت آبائی، میں حضرت ابراہیم کی ملت کا فالوور ہوں، اتباع کرتا ہوں، ابراہیم، اسحاق، یعقوب۔ ما کان لنا ان نشرک باللہ، ہمیں مناسب نہیں ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ شرک کریں، ہمیں اچھا نہیں لگتا، مناسب نہیں ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ الفاظ دیکھیں آپ، ما کان لنا، ہمارے لیے مناسب نہیں ہے، اچھا نہیں لگتا ہمارے لیے، ان نشرک باللہ من شیء، اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک ٹھہرائیں، ٹھیک ہے، ذالک من فضل اللہ علینا وعلی الناس، یہ اللہ کی مہربانی ہے ہم پر اور ہم تمام لوگوں پر، لیکن اکثر لوگ شاکر نہیں ہیں، اکثر لوگ شکر گزار نہیں کہ شرک کرتے ہیں۔ تو شرک کرنا یہ سب سے بڑی ناشکری، یاد رکھیں آپ، یہ سب سے بڑا کفر ہے، ٹھیک ہے۔ تو توحید پہ رہنا یہ شکر کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے۔ اس کے بعد کہا یوسف علیہ السلام نے عقلی سوال کے ذریعے سے توحید کو عام کیا۔ ایک سوال پوچھا جیل والوں سے، یا صاحب السجن،
تو دعوت میں آپ کیا کر سکتے ہیں، اپنی بات رکھتے ہوئے سامنے والے کی مینٹالٹی، سامنے والے کی ذہنیت، سامنے والے کی جو IQ لیول کیا ہے، کچھ سوالات کے ذریعے سے ہم کیا کر سکتے، پوچھ سکتے ہیں۔ تو اسی دعوت کو سامنے رکھتے ہوئے کہا یا صاحب السجن، اے میرے جیل کے ساتھیو، ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، ذرا یہ بتاؤ جیل کے ساتھیو، کیا الگ الگ رب بہتر ہیں یا ایک زبردست ایک خدا ایک اللہ بہتر ہے؟ یوسف علیہ السلام نے دونوں ساتھیوں سے پوچھا۔ تو سوال پوچھنے سے دعوت میں یاد رکھیں آپ، سامنے والے کے IQ لیول کا جو اندازہ ہوتا ہے، سامنے والا سمجھتا ہے ہم کیا بولنا چاہ رہے ہیں، الگ الگ خدا بہتر ہے یا ایک خدا، الگ الگ جو رب بہتر ہے یا ایک ہی رب جو زبردست ہے۔ اس کے بعد یوسف علیہ السلام نے جن کی پوجا کی جا رہی ہے ان کی حقیقت کو سامنے رکھا، کہا ما تعبدون من دونہ، تم جن بتوں کی عبادت کرتے ہو، جن چیزوں کی تم پوچھتے ہو اللہ کے علاوہ، وہ چند نام ہے جس کو تم نے بنا لیا ہے، تمہارے باپ داداؤں نے بنا لیا ہے۔ اللہ نے ان ناموں پر ان کے جو ہے رب ہونے پر کوئی دلیل نازل نہیں کی۔ ان الحکم الا للہ، حکم تو صرف اللہ کا ہے، اللہ نے حکم دیا ہے کہ تم صرف اسی کی عبادت کرو، وہی مضبوط دین ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ یہاں تک آیت نمبر 37، 38، 39 اور 40، ان 4 آیتوں میں یوسف علیہ السلام نے توحید کی دعوت دی، توحید کو سمجھایا۔ یہ 4 آیتوں میں اس کا خلاصہ اگر یاد رکھیں، اگر سب سے پہلے دعوت میں اللہ کے علم سے آغاز کریں، اللہ نے کہا، نبی نے فرمایا، ایسے سے آپ آغاز کریں گے تو آپ کی بات آپ کی نہیں رہے گی، رب کائنات کی ہو جائے گی، دین کی ہو جائے گی، اس کا بڑا اچھا اثر زندگی میں پڑ سکتا ہے سامنے والے پر۔ نمبر 2، دعوت میں برات کے اظہار بھی آپ کر دعوت دے سکتے، کہتے ہیں یہ لوگ یہ سب کام کر رہے ہیں نا، اس سے میرا کوئی تعلق نہیں، یہ کام صحیح نہیں، آپ اس طریقے سے بتا کر بھی اپنی دعوت کو کیا کر سکتے ہیں، آپ آغاز کر سکتے ہیں، دوسری بات کی تو بتا سکتے ہیں۔ نمبر 3، جب یہ نہیں ہے تو پھر آپ کس کے ساتھ ہیں؟ تو کہا کہ ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے ساتھ میرا تعلق ہے، انبیاء علیہ السلام کی انہوں نے تذکرہ کیا، اپنے آپ کو جو ہے ولا بتایا ان کے ساتھ، یہ تیسری بات ہو گئی۔ چوتھی بات یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام نے ایک عقلی سوال پوچھا، الگ الگ رب بہتر ہیں یا ایک زبردست الہ واحد؟ سبحان اللہ، یہ سوال جو ہے بہت اہم ہے، اگر لاجیکلی سوچ کر بھی الگ الگ جو لوگ پوجا کرتے ہیں ایک الہ واحد، تو اس کا فطری جواب یہ ہوگا ایک الہ واحد، تو اس طریقے سے یوسف علیہ السلام نے سامنے والے کو مجبور کیا کہ توحید کے معاملات میں سمجھیں، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو جو سمجھیں، اس پر مجبور کے سامنے والے کو آپ سوچیں اس مسئلے پر۔ 5ویں بات یوسف علیہ السلام کی دعوت پر یہ تھی کہ کہا کہ جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے علاوہ، یہ سب گھڑے ہوئے نام ہیں، اللہ نے ان پر کوئی دلیل نازل نہیں کی۔ مثال کے طور پر مشرکین مکہ لات، عزا، منات، سمجھ رہے ہیں آپ، اس طریقے سے الگ الگ جو ہے بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ وہاں پر بھی یہ جملہ ہے سورہ نجم کے اندر، سورہ نجم کے اندر یہی بات آئی کہ تم جن کی عبادت کرتے ہو نا، یہ سب تم نے گھڑ دیا، اللہ نے ان تمام پر دلیل نہیں اتاری، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یوسف علیہ السلام نے آخر میں اللہ کا پیغام دے کر اپنی بات کو ختم کر دیا۔ اللہ کا پیغام کیا تھا؟ اللہ کا پیغام یہ تھا کہ تم ایک اللہ کی عبادت کرو، یہی صحیح دین ہے، لیکن اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے۔ آخری بولڈ پیغام، تو دعوت کا جو آخری جو سیشن ہے، سمجھ رہے ہیں آپ، آخری جو سیشن ہوگا بات چیت کرنے کا، ایک بولڈ میسج ہونا چاہیے، ایک کلیئر میسج ہونا چاہیے کہ تاکہ سامنے والا اس کو واضح ہو جائے کہ بولنے والا کیا بتا رہا ہے، داعی کیا سنانا چاہتا ہے، اس کو واضح ہو جائے۔ تو ہمارا اللہ تعبدو الا ایہ، کہ اللہ نے حکم دیا کہ تم صرف اسی کی عبادت کرو، ذالک الدین القیم، وہی مضبوط دین ہے، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، اکثر لوگ نہیں جانتے۔ یہاں تک دعوت ختم ہو گئی، شاید کھانے کا وقت قریب آ گیا ہوگا، تو یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتائی، سمجھ رہے ہیں۔ ایک اہم نصیحت کیا ہے، کوئی بھی آدمی ضرورت مند اگر ہمارے پاس آئے تو 2-3 منٹ ضرور ہم کیا کریں، دین کی بات ضرور پہنچائیں، یاد رکھیے آپ، کیونکہ ضرورت مند آدمی
ضرور ہماری بات سن کے جائے گا، کیونکہ اس کو ضرورت ہے، پیسوں کی ضرورت، قرض لینے آیا تھا، مشورہ لینے آیا تھا، یا کوئی بھی بات بتانے آیا تھا، کوئی بھی چیز پوچھنے آیا تھا، لینے آیا تھا، سمجھ گیا؟ آیا نہیں آیا ٹھیک، وہ طالب ہے، اور طالب ہے نا سننے کے موڈ میں رہتا ہے۔ آپ سنائیں، 2-3 باتیں سنائیں، کوئی بھی آئے 2-3 باتیں سنائیں، آپ لمبی چوڑی گفتگو نہ کریں، بور نہ کریں، سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ جو 2-3 باتیں، 4-4 باتیں، 2-3 سوال، ایک سوال بس کافی ہے۔ تو آپ کو کیا ہے 3-3 منٹ 2-2 منٹ کی دعوتی تقریریں، دعوتی موضوعات لکھ کے رکھنی چاہیے ہمارے پاس، ایک ڈائری ہونی چاہیے آپ کے پاس۔ اگر کوئی آیا تو کیا بولنا ہے مجھے، 2-3 منٹ کی ڈائری بس کافی۔ یوسف کی سنت ہے بھی، یوسف علیہ السلام 4 آیتیں میں 3-4 باتیں بتا کر اپنی بات ختم کر دی۔ تو یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتائی، کہا جو آدمی شراب کو نچوڑ رہا تھا وہ اپنے مالک، اپنے بادشاہ کو شراب پلائے گا، مطلب یہ سلسلہ جاری رہے گا، اس کی نوکری باقی رہے گی۔ اور جو آدمی آدمی کے سر پر ٹوکریاں تھی، ٹوکری میں روٹی تھی، اور روٹی بھی جو ہے پرندے نوچ نوچ کے کھا رہے تھے، اس آدمی کو سولی دی جانے والی ہے، اور پرندے اس کے سر کو نوچ نوچ کے کھانے والے ہیں۔ اللہ کہتا ہے خذ الامر الذی فیہ تستفتیان، پیسہ ایسا ہی ہوا جیسا کہ یوسف علیہ السلام کو بتایا خواب کی تعبیر بتائی تھی۔ جو آدمی کامیاب ہونے والا تھا جیل میں، سمجھ رہے ہیں آپ، وقال للذی نجا، یوسف نے اس آدمی سے کہا کہ جو کامیاب ہونے والا ہے، تم کیا کرو، اپنے رب کے پاس جا کر میرا تذکرہ کرو، مجھے بھول گئے، بادشاہ مجھے بھول گیا ہے، تم میرا نام لو ان کا۔ فانساہ الشیطان، شیطان نے بھلا دیا اس آدمی سے یوسف کا تذکرہ کریں۔ یوسف علیہ السلام جو ہے فلبث فی السجن بضع سنین، یوسف علیہ السلام اس خواب کی تعبیر کے بعد تقریباً 9 سال تک جیل میں رہے۔ بضع کا جو لفظ ہے نا 3 to 9 کے لیے عربی میں استعمال کیا جاتا ہے، میکسیمم 9، کم سے کم 3 سال سے 9 سال کے درمیان یوسف علیہ السلام جو ہے جیل میں رہے۔ تو یہ دوسرا خواب تھا، اور دوسرے خواب کی تعبیر تھی جو اللہ تعالیٰ نے جو ہے یوسف علیہ السلام کو خاص طور پر بتایا تھا۔ تو آگے جو ہے نا اس کے بعد والے درس میں بادشاہ کا خواب اور اس کی تعبیر آ رہی ہے۔ یہ تیسرا خواب ہے جو سورہ یوسف کے اندر بتایا گیا۔ انشاءاللہ کل کے درس میں ہم آگے کی باتیں ہم دیکھتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ جو باتیں بتائی جا رہی ہیں اللہ تعالیٰ سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔